بسم الله الرحمن الرحيم. قال وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود. یہاں سے نیا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر امام نماز میں سہو ہو جائے، بھول جائے، کسی واجب کو چھوڑ دے یا واجب میں تاخیر کرے تو امام پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو امام پر واجب ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سہو مقتدی پر بھی واجب ہوگا۔ وسہو الامام، امام کا سہو ہونا یوجب، یہ واجب کرتا ہے سجدہ سہو کو علی المؤتم، مقتدی پر بھی، السجود سجدہ سہو کو، لتقرر السبب، کیونکہ اب وہ سبب پائے گیا، متقرر ہو گیا، متحقق ہو گیا، الموجب، جو سجدہ سہو واجب کرتا ہے، فی حق الاصل، اصل کے حق میں، یعنی امام کے حق میں۔ تو جو چیز امام کے حق میں واجب ہو تو وہ خلف کے حق میں بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ امام ضامن ہے، تو اسی طرح سے مقتدی نے بھی اپنے اوپر التزام کیا ہے، تو التزام کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ ولہذا، اسی وجہ سے یلزمہ، کہ مقتدی پر لازم ہو جاتا ہے، حکم الاقامت، اقامت کا حکم۔ کیسے کہ اگر امام اقامت کی نیت کرے اور سفر کی نیت اس نے باندھ دی تھی نماز میں، تو نماز 2 سے 4 ہو جائے گی، تو اسی طرح سے مقتدی بھی 4 ادا کرے گا، اور اس پر لازم ہوگا اقامت والا حکم بنیت الامام، اگر امام کیا کرے، اقامت کی نیت کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ، اگر امام سجدہ نہ کرے، یعنی اگر اس پر واجب نہ ہونا کہ سجدہ نہ کرے، تو لم یسجد المؤتم، مقتدی بھی سجدہ سہو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر یہ سجدہ سہو کرے گا نا تو یسویر مخالفا، لأنہ یسویر مخالفا، یہ اپنے امام کا مخالفت کرنے والا بن جائے گا، کہ یہ تو سجدہ کر رہے اور امام نہیں کر رہا، اور اس نے اپنے اوپر کیا لازم کی تھی، مطاوعت، کہ میں کیا رہوں گا، تابع رہوں گا، طائع رہوں گا، اور یہاں پر وہ کیا کر رہے، مخالفت کر رہے۔ وَمَا الْتَزَمَ الْأَدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا، اور اس نے تو لازم نہیں کیا تھا اپنے اوپر مگر متابعت کو لازم کیا تھا، اس نے اپنے اوپر ادا جو لازم کی تھی نا، متابعت کے ساتھ لازم کی تھی، اس لیے امام کے متابع رہے گا۔ فَإِن سَهَى الْمُؤْتَمُّ، اگر مقتدی سے بھول چوک ہو جائے، مثلا قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے تھے یا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تھے، امام تو تشہد پڑھ رہے لیکن مقتدی بھول گئے مثلا یا سو گئے تھے، اب مقتدی کے حق میں وجود سجدہ سہو کی وجوب کا جو سبب ہے وہ تو پایا گیا، آیا اب اس وجہ سے یہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں، وہ تو بتا دیا گیا نا کہ مخالفت کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اور اس کے سہو کی وجہ سے امام پر بھی کچھ لازم نہیں ہوتا اور خود مقتدی پر بھی کچھ لازم نہیں ہوتا۔ تو فرمائے کہ فَإِن سَهَى الْمُؤْتَمُّ، اگر مقتدی بھول جائے وغیرہ، تو لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُودُ، کہ نہ امام پر سجدہ سہو لازم ہے نہ نفس مقتدی پر، وجہ کہ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ وَحْدَهُ، اگر بدون الامام یہ مقتدی اکیلے کیا کرے، سجدہ سہو کرے، تو کان مخالفا لامامہ، تو مخالفت کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ امام کا مخالف بن جائے گا۔ ولو تابعہ الامام، اگر امام اس کی متابعت کرے اپنی مقتدی کی، تو ینقلب الاصل تبعا، امام تو اصل تھا تو اصل سے وہ تبع میں بدل جائے گا اور خلاف امامت لازم آئے گا، انقلاب موضوع ہو جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ آگے نیا مسئلہ فرمائے کہ وَمَنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى، اگر کوئی پہلے قاعدے میں بیٹھنا بھول گیا، ثُمَّ تَذَكَّرَ، پھر اسے یاد آیا، وَهُوَ إِلَى حَالَةِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ، اور ایسی حالت میں تھا کہ اب بیٹھنے کے قریب تھا کہ ٹانگی نہیں کھلی ہوئی تھی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عادہ
واپس آ جائے، نہ اٹھے، کھڑا نہ ہو جائے، وقعد قاعدہ کر لے، وتشہد تشہد بھی پڑھے۔ اس صورت میں اس پر کچھ بھی لازم نہیں۔ اور وجہ کیا ہے تو فرمائے کہ لِأَنَّ مَا يَقْرُبُ مِنَ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمُهُ، کہ جو چیز کسی چیز کی قریب ہوتی ہے نا تو وہ اسی چیز کا حکم لے لیتی ہے۔ تو یہاں پر جو کیا تھا قعود کی قریب تھا نا تو قعودی کے حکم میں سمجھا جائے گا، ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ یہ قاعد ہے، قائم نہیں ہے، کیونکہ قعود کی قریب ہے۔ اگر یہ قیام کے قریب ہوتا نا تو پھر اس کو کوئی قاعد نہ کہتا، قائم کہتا، تو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، قاعد ہے۔ اور قاعد پر سوا نہیں آتا نا تو اس طرح قریب الی القعود پر بھی نہیں آئے گا۔ ثم قیل، پھر علماء میں سے بعض حضرات نے یہ فرمائے ہے کہ یسجد للسہو، کہ سجدہ سہو کرے اس صورت میں بھی۔ وجہ کے لیے تاخیر، یا پر کچھ تو تاخیر پائی گئی نا وجوب کے اندر، لیکن والاصح والقول المبتبی یہ ہے کہ انہ لا یسجد، کہ اس صورت میں سجدہ نہیں کرے گا، کما جیسے اس صورت میں نہیں کرتا اذا لم یقم، جو بالکل کھڑا ہی نہ ہوا ہو۔ وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ، وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ، اگر وہ کیا ہو کھڑے ہونے کے قریب ہو، مثلاً کہ اس کے گھٹنے کھل گئے، ٹانگیں کھل گئی، اور نصف البدن جو تھا نیچے والا وہ کھڑا ہوا تھا، تو لم یعد، اب واپس نہیں آئے گا بیٹھنے کی طرف، کھڑا رہے گا۔ لِأَنَّهُ كَالْقَائِمِ مَعْنًا، اب حکماً و معنًا قائم کی طرح ہے، تو جو قائم کی طرح ہونا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو بیٹھنا تھا نا پہلے قاعدے میں یہ واجب تھا، اور اب اس وجوب کا درجہ جو ہے کھڑے ہونے سے زیادہ نہیں ہے، تو دو مساوی چیزیں ہیں، تو کسی مساوی کو دوسرے مساوی کے لیے چھوڑنا بھی درست نہیں ہے۔ بعد میں کیا کرے گا، بعد میں پھر یہ کرے نا کہ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، پھر قاعدہ اخیرہ میں اس قاعدہ اولا کی چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سوا کرے، کیونکہ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ، کہ قاعدہ اولا واجب ہے اور اس نے واجب کو چھوڑا ہے، تو واجب کی چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سوا کرے گا۔ وَإِن سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ، اگر قاعدہ اخیرہ سے بھول کر کھڑا ہو جائے، مثلاً 2 رکعت کی نماز تھی، یا کسی نماز میں تو صرف قاعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے، اس میں تو قاعدہ اولا ہوتے ہی نہیں 2 رکعتوں میں، یہ 3 رکعت یا 4 رکعت، اس میں 2 قاعدے ہیں، قاعدہ اولا اس نے کیا لیکن قاعدہ اخیرہ میں بھول گیا، کھڑا ہوا، قدر تشہد کے بمقدار نہیں بیٹھا تھا، اب رسولوں کی حد تک ہی نہیں بیٹھا تھا، جیسے ہی کیا ہوا چوتھی رکعت پر قاعدے کے لیے بیٹھنا تھا کہ بیٹھنے کے بجائے کیا ہوا فوراً ہی کھڑا ہوا، تیسری رکعت کی چوتھی رکعت کے لیے، یا 4 رکعت نماز میں 5ویں رکعت کے لیے، تو اگر یہ بھول جائے نا حتی قام الی الخامسہ، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اب حکم یہ ہے کہ رجع الی القعدۃ، قاعدے کی طرف لوٹ آئے، ما لم یسجد، جب تک 5ویں رکعت کو اس نے مقید بالسجدہ نہ کیا ہو۔ اب لوٹنے کی اجازت اسی وجہ سے ہے کہ دیکھے اس میں نماز کی اصلاح ہے، نماز کا ادراک ہے، پہلے قاعدے میں لوٹنا جائز نہیں تھا نا، اور اس میں جائز ہے کیونکہ کھڑا ہونا بھی فرض ہے اور قاعدہ اخیرہ بھی فرض ہے، تو فرض سے فرض کی طرف لوٹنا کیا ہے، درست ہے۔ اور پہلے قاعدے میں تو یہ نہیں لوٹ سکتا تھا کیونکہ پہلا قاعدہ واجب تھا اور کھڑا ہونا تو فرض ہے، تو فرض سے کہ قاعدہ جو ہے افضل نہیں، تو اس لیے وہاں پر رجوع درست نہیں تھا، یہاں پر رجوع درست ہے، کیونکہ لأن فیہ اصلاح صلاته، کہ لأن فیہ اصلاح صلاته و ادراک صلاته، کہ اس لوٹنے میں اس کی نماز کی اصلاح ہے، نماز کی درستی ہے، وَأَمْكَنُهُ ذَلِكَ، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ کیا کرے، قیام کو چھوڑ دے، نیچے آ جائے، بیٹھ جائے، اور اب اس کا چھوڑنا بھی گناہ نہیں، کیونکہ لأن ما دون الرکعہ، کہ رکعت سے کم نماز، رکعت تو اس وقت پوری ہو جاتی نا کہ جب اس کی سجدے ہو جائے، اور یہاں پر اس نے مقید بھی سجدہ بھی نہیں کیا، تو رکعت سے کیا ہے، کم ہے، اور یہ مطلق صلات بھی نہیں ہے جیسے کہ صلات کاملہ نہیں، تو یہ جو مادون رکعت ہوتا ہے نا، رکعت سے کم چیز بے محل الرفض، یہ چھوڑنے کے لائق ہے، چھوڑنے کے مقام پر ہے،
تو لہٰذا چھوڑ دے گا، آ جائے گا سجدہ سوا بھی کرے آخر میں، اور پھر کیا کرے سلام وغیرہ پھیرے، نماز اس کی ہو گئی۔ قال فرمایا کہ وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، یہ جو 5 رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا نا، اس کو کیا کرے لغو کرے، ختم کرے۔ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ، کیونکہ یہ لوٹا ایک ایسی چیز کی طرف، یعنی قیدی کی طرف، محلہ، کہ اس قیدی کا محل، مکان، جگہ، موضع ہے، قبلہا 5 رکعت سے پہلے، تو جو چیز پہلے ہونا اس کا حق ہے، تو حق قیدی کا تھا، لہٰذا یہ لوٹ گیا، بس اس میں کوئی خرابی نہیں۔ فَيَرْتَقِزُ، لہٰذا یہ چھوڑ دے گا کس کو؟ بعد والی چیز کو، جو کہ کیا ہے رکعت خامسہ ہے۔ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور بعد میں سجدہ سوا کرے، کیونکہ اس نے تاخیر کر دیا، لِأَنَّهُ أَخَّرَ وَاجِبًا، کہ فوراً نہیں بیٹھا تھا نا، تو تاخیر واجب سے بھی کیا آتا ہے سجدہ سوا سے سجدہ کرے۔ وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، لیکن اگر ایسا کیا تھا کہ عبدہ رسول کی مقدار تک قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، اور 5 رکعت کا سجدہ بھی کیا تھا، یعنی 5 رکعت کو مقید بالسجدہ کیا تھا، تو بطل فرضہ عندنا، ہماری نزدیک اس نے جو 4 رکعت کی فرض والی نیت باندھ دی تھی نا، تو فرض نماز اس کی باطل ہو گئی۔ اصل نماز تو باطل نہیں ہوگی، البتہ وصفیت اس کی ختم ہوئی، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے، کیا یہ مسئلہ تھا کہ نزدیک اس کی فرض نماز اب بھی فرض رہی، باطل نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، کیونکہ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ، کہ اب اس شخص کا نفل نماز میں شروع کرنا مستحکم ہوا، مضبوط ہوا، قبل اکمال، ہمارے نزدیک تو باطل ہے وہ اس وجہ سے کہ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ، کہ شخص کا شروع کرنا نفل نماز مستحکم ہوا، اور جب ایک شخص نفل نماز میں شروع کرنے کو مستحکم بنائے قبل اس کے کہ اس نے فرض نماز کو مکمل کیا ہونا، تو اس کی یہ فرض نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ قبل اکمال ارکان المکتوبۃ، سے پہلے کہ فرض نماز کے ارکان یہ پورے کرے، جیسے کہ قاعدہ اخیر اس نے پورا نہیں کیا نا، تب اس کی یہ فرض نماز فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی۔ وَمِن ضرورتہ، اور اس شروع فی النفل جو ہے نا، اب اس کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ خروج عن الفرض، کہ آدمی فرض سے نکل جائے، کیونکہ فرض اور نفل میں منافات ہے، دو چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، وہذا، اور اس کی وجہ یہ ہے نا، بلا سجدہ جو ہے نا، یہ نماز کو باطل نہیں کرتا، اگر سجدے کے ساتھ 5 رکعت، تو پھر فرض نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةٌ حَقِيقَةً، کہ اگر کوئی رکعت انسان پڑھ رہے اور اس میں سجدہ ملا دینا، تو پھر یہ صلات حقیقتاً ہے، اس کو عرف میں، لغت میں نماز کہتے ہیں۔ حتیٰ یحنث بہا فی یمینہ، کہ اگر کسی نے قسم کھائی ہو مثلاً کہ لا یصلی، کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، جیسے ایک شخص قسم کھائے کہ انا لا اصلی، لا اصلی کا لفظ کہا لیکن صلاۃً نہیں کہا کہ لا اصلی صلاۃً، صلاۃً نہ ملے، صرف لا اصلی کا صیغہ استعمال کرے، تو اگر وہ 1 رکعت پڑھے گا سجدے کے ساتھ تب بھی خانث ہوگا، کیونکہ 1 رکعت مع السجدہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقی طور پر نماز کہلاتی ہے۔ ہاں اگر صلاۃً ملے تو پھر صلاۃ کاملہ 2 رکعت والی مراد ہوتی ہے۔ تو جب اس نے کیا کر دیا، 5 رکعت کو سجدے سے ملا دیا نا، تو اب اس کی نماز کس میں بدل گئی؟ نفل میں بدل گئی، فرض نماز خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی۔ وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا، ہمارے مذہب کے مطابق شیخین کا قول یہ ہے کہ اس کی جو فرض نماز ہے نا، یہ بدل گئی کس میں؟ نفل نماز میں، کہ اب اس کی یہ کیا کرے؟ 6 رکعتیں بنائے۔
عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ ہمارے شیخین کا مذہب ہے، خلافا لمحمد رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جب 5ویں رکعت ملائے گا نا اور 4 رکعت پر اس نے قائد اخیرہ نہیں کیا تھا، اب اس کی نماز بالکل ہی ختم ہو گئی، نہ نفل رہی اور نہ فرض رہی۔ علامہ مرہ، جیسے یہ مسئلہ پہلے بھی باب قضاء الفوائد میں گزر چکا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب وصف باطل ہو جائے نا تو اس سے اصل بھی باطل ہو جاتی ہے، اور جب کہ شیخین کا مذہب یہ تھا کہ اصل صلاۃ فاسد ہو جائے نا اس سے وصف بھی فاسد ہوگا، البتہ اگر وصف صلاۃ باطل ہو جائے جیسے کہ فرضیت ہے تو اس سے اصل صلاۃ فاسد نہیں ہوگی، لہذا اصل صلاۃ نفل میں بدل جائے گی۔ اب اس نے جب 5 رکعت کا سجدہ کیا ہے نا تو 5 رکعت پر تو سلام پھیر نہیں سکتا، کیونکہ 4 رکعت اس کے شفع ہے، وہ تو درست ہے، لیکن یہ جو 5 رکعت ہے تو بطیرہ ہے، اکیلی رکعت ہے، اور اس طرح اکیلی رکعت کا پڑھنا شریعت میں مشروع نہیں، معہود نہیں، تو اسی لیے کیا کرے گا فَيَضُمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً عند الشیخین، 6 رکعت بھی ملائے گا تاکہ 6 رکعت اس کے لیے نفل بن جائے۔ وَلَوْ لَمْ يَضُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر 6 رکعت نہ ملائے نا تب بھی اس پر کوئی چیز واجب نہیں، کیونکہ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ، کہ یہ شخص مظنون ہے۔ مظنون کا کیا معنی کہ اپنے خیال میں، اپنے ظن میں یہ جو 5 رکعت پڑھ رہے اس کو یہ چھوٹی سمجھ رہا ہے، یہ تو ہے 5 رکعت نا، اسی لیے تو یہ غریب فقیر کھڑا ہوا تھا کہ شاید میری 3 رکعتیں ہو گئی، حالانکہ اس کی 4 ہو گئی تھی، تو یہ جو 5 رکعت پر کیا کر رہے، قید اخیرہ کر رہے، اپنے ظن میں اس 5 رکعت کو یہ چھوٹی سمجھ رہے، اس لیے اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمائے کہ ثم انما یبطل فرضہ، کہ اس کی فرض نماز کب باطل ہو جائے گی، یعنی جب 4 رکعت اس نے پڑھی، قائد اخیرہ نہیں کیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا، تو کب اس کی فرض نماز باطل ہو جائے گی، یعنی فرضیت کب باطل ہو جائے گی، تو فرمائے کہ ثم انما یبطل فرضہ، پھر اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، بوضع الجبہۃ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف کے نزدیک جیسے ہی کیا کرے 5ویں رکعت کا سجدہ لگائے نا تو اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، کیونکہ سجدہ نام ہے وضع جبہے کا، پیشانی کا زمین پر رکھنا، لا علی السفریہ، تب اس نے جب وضع جبہہ کر دیا لہذا 5 رکعت متحقق ہو گئی، تب اس کی فرض نماز باطل ہو گئی، نفل میں بدل گئی، لأنہ سجود کامل، کہ جب اس نے وضع جبہہ کیا نا، پیشانی رکھ دیا، تو یہ سجدہ کاملہ ہے، کیونکہ سجدہ تو نامی سی کا ہے، اور حقیقت میں سجدہ وضع جبہے کو کہتے ہیں۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرض نماز اس کی اس وقت باطل ہوگی کہ جب 5ویں رکعت کے سجدوں سے سر اٹھائے، جب تک سر نہیں اٹھائے گا اس وقت تک یہ سجدہ کاملہ نہ ہوگا۔ وعند محمد برفعہ، کہ زمین سے پیشانی سر جبہہ اٹھائے، کیونکہ لأن تمام الشیء بآخرہ، کہ کسی چیز کی تکمیل تمامیت اس سے ہے کہ وہ آخر تک ملے، آخر تک نہ ہونا تو اس کو تمام یا تام یا کامل مکمل نہیں کہا جاتا، اور یہی قول جو ہے کیا ہے مفتہ بھی ہے، اور تمام سجدے کا کس چیز سے آتا ہے، وہ الرفع، وہ کیا ہے، رفع ہے کہ سر اٹھائے، ولم یصح مع الحدث، اگر اس صورت میں کس نے سجدہ کیا ہے نا حدث درپیش آیا، مثلا وہ شخص وضو ٹوٹ گیا تو آیا جو اس نے وضع جبہہ کیا تھا اس سے اس کا سجدہ ادا ہوا یا ادا نہیں ہوا، تو امام محمد سے نے فرمایا کہ اگر اس نے سر کا رفع نہیں کیا تھا، سر نہیں اٹھایا تھا، حدث اس کو درپیش آیا نا تو اس کا یہ سجدہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ رفع نہیں پایا گیا، صرف وضع جبہہ پایا گیا۔ اب ثمرہ اختلاف کس طرح ظاہر ہوگا، تو فرمایا کہ وثمرۃ الاختلاف تظہر فیما اذا سبقہ الحدث فی السجود، کہ امام محمد اور امام یوسف سے کی قول کے درمیان ثمرہ اختلاف اس طرح سے ظاہر ہوگا
کہ اگر ایک شخص کو سجدے کی حالت میں حدث درپیش ہو جائے، وضع جبہت اس نے کیا ہے لیکن اب حدث اس کو درپیش آیا، 5 رکعت کا سجدہ تھا، تو بنا عند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی 5 رکعت نہیں ہوئی، کیونکہ رفع رأس نہیں پائے گیا، اور رفع رأس حدث کی صورت میں سجدے کو مکمل نہیں کرتا۔ تو اب اگر انہیں وضو بنائے گا نا تو 5 رکعت کے لیے جب بنا کرے گا نا تو بنا کا کیا معنی ہوگا کہ یہ سجدہ دوبارہ کرے گی، کہ رفع رأس پایا نہیں کیا تھا نا تو اس کے لیے سجدہ نہیں ہوا۔ خلافاً لأبی یوسف، امام یوسف کے نزدیک بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ وضع جبہہ اس نے کیا تھا تو وضع جبہہ سے سجدہ مکمل ہوا، رفع کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا اس کی نماز پوری ہو گئی۔ یہ تو مسئلہ تھا نا اس صورت کا کہ جب کیا ہو چوتھی رکعت پر نہیں بیٹھا تھا، قاعدہ اخیرہ کے لیے فوراً کھڑا ہوا تھا 5ویں رکعت کے لیے، لیکن اگر ایک شخص اگر ایسا کرے کہ چوتھی رکعت پر قاعدے کے لیے بیٹھا تھا، قاعدہ اخیرہ اس نے بقدر تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد کیا کرے 5 رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَوْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، اگر ایک شخص چوتھی رکعت پر قاعدہ اخیرہ کے لیے بقدر تشہد بیٹھ جائے، ثم قام، پھر بھول کر کھڑا ہو جائے 5ویں رکعت کے لیے، وَلَمْ يُسَلِّمْ، اور اس نے سلام نہ پھیرا ہو، یعنی سلام یمنتاً و یسرتاً، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عاد الی القعدۃ، کہ واپس آ جائے قیدی کی طرف، قیام کو چھوڑے، ما لم یسجد للخامسۃ، جب تک اس نے سجدہ نہ لگایا ہو 5ویں رکعت کا، وسلم، اب جب سجدہ سوا کرے نا، سجدہ سوے کے بعد سلام پھیرے، لأن التسلیم فی حالت القیام غیر مشروع، کہ قیام کی صورت میں تو سلام پھیر نہیں سکتا، کہ کیا وجہ یہ ہے کہ سلام قیام کی صورت میں مشروع نہیں، شریعت نے اس کی تجویز بیٹھنے کی صورت میں فرمائی ہے، تو اس کے لیے بیٹھ جائے گا، سجدہ سوا کرے پھر سلام پھیرے۔ وَأَمْكَنَهُ، اور اس کے لیے ممکن ہے الْإِقَامَةُ، وَأَمْكَنَهُ الْإِقَامَةُ عَلَى وَجْهِهِ، کہ سلام کو اپنے درست طریقے پر ادا کرنے، اس کے لیے ممکن ہے کہ بالقعود بیٹھ جائے نا واپس آ کر، لأن ما دون الرکعت، کیونکہ اس نے 5 رکعت کا سجدہ بھی نہیں ملایا، تو یہ دون الرکعت، رکعت سے کم ہے، اور جو چیز رکعت سے کم ہونا اس کے لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، بے محل الرفع، چھوڑنے کی جگہ پر ہوتے اس کو چھوڑ دے۔ یہ تو صورت کا مسئلہ ہے نا کہ 5 رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا۔ آگے فرما رہے کہ وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ، اگر قاعدہ اخیرہ کیا تھا اور 5 رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو اور اس کا سجدہ بھی کیا، ثم تذکر، پھر اس کو یاد آیا کہ یار میں تو ایک مزید رکعت پڑھ رہا ہوں، 5 رکعت، میری نماز تو پوری ہوگی، یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 5 رکعت پر سلام نہیں پھیر سکتا، کیونکہ 4 رکعت پر سے اس کی درست ہو گئی نا، اب یہ 1 رکعت ملائی ہے تو نہ پلے، اور نہ پلے 1 رکعت مشروع نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ اب کیا کرے، ضم الیہا اخری، ضم الیہا رکعۃ اخری، عند الحنفیہ ایک اور رکعت بھی ملائے تاکہ 6 بن جائے، 2 نفل بن جائے گی، 4 فرض، اور شافعی کے نزدیک تو اسی بھی بتایا کہ کیا ہے اجازت ہے، وتم فرض، اب اس کی فرض 4 رکعت پوری اور باقیہ جو 2 رکعتیں ہیں اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ اب صرف کیا باقی ہے اس کے ذمہ میں کہ جب چوتھی رکعت پر سلام نہیں پھیرا نا تو اس نے واجب کے اندر تاخیر کر دی، سلام کا پھیرنا واجب تھا نا اور وہ اس نے نہیں پھیرا، تو لأن الباقی، باقی جو چیزیں وہ کیا ہے، اصوابۃ لفظۃ السلام، کہ لفظ سلام واجب ہے، السلام اگر کرے نا تو یہ واجب تھا، ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات جو ہی کیا ہے اس کے ساتھ سنت ہے، نفس لفظ سلام کیا ہے ہمارے نزدیک واجب ہے، وہی واجبۃ، یہ واجب ہے، اور عند الشوافی فرض ہے، اگر یہ باقی رکعتوں کے لیے کھڑا ہوگا نا تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض کا ترک کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک 6 رکعت کیوں ملائے گا، وجہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَى، ایک اور رکعت ملائے گا تاکہ 6 ہو جائے، لِتَصْوِيرَ الرَّكَعَتَانِ نَفْلًا، یہ بعد والی 2 رکعت اس کے لیے نفل بن جائے گی،
لأن الرکعۃ الواحدۃ، پانچویں پر تو سلام اس لیے نہیں پھیر سکتا کہ ایک رکعت اس وقت نفل کی بن جائے گی، اور ایک رکعت جو ہے نا لا تجزی ہے، لا تکفی ہے، اس کے لیے جائز نہیں، کافی نہیں۔ لنہی علیہ السلام عن البتیرہ، کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، جیسے باب الوتر میں یہ مسئلہ گزر چکا تھا کہ بتیرہ کا پڑھنا جائز نہیں۔ بتیرہ کا کیا منع؟ بتیرہ ابتر کی کیا ہے؟ مؤنث ہے، بترا کی تصغیر ہے۔ بترا اس چیز کو کہتے جو مقطوع الذنب ہو، جس کی دم کٹی ہو، دم کٹا مقطوع الذنب، دم بریدہ، ناقص چیز کو کہتے، تو یہ کیا ہے؟ ایک رکعت ناقص ہے۔ پھر یہ فرمایا آپ سے ایک شخص اگر پوچھے کہ اگر یہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا اور آخری قاعدے پر بیٹا نہیں تھا، بیٹا تھا لیکن سلام نہیں پھیرا تھا، اور کیا کر کے 2 رکعت ساتھ ملائے، تو آئے یہ جو نفل کی 2 رکعتیں ہیں ما بعد والی سنت بعدیہ جو 2 رکعتیں، اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو فرمائے کہ ثم لا تنوبان لا تقومان سنت الظہر، سنت ظہر سے یہ نائب نہیں بن سکتی، اس کی جگہ پر قائم نہیں ہو سکتی ہو۔ والصحیح ہو، یہ درست بات ہے، اگرچہ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اس کی قائم مقام ہو جائے گی، لیکن وہ درست بات نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ لأن المواظبۃ علیہا، کہ فرض کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں نا، اس پر نبی علیہ السلام کی مواظبت ہمیشہ ثابت ہے بتحریمۃ مبتدأۃ، تحریم جدیدہ کے ساتھ، اور یہاں پر تو تحریم جدیدہ نہیں پائی گئی نا، یہاں پر تو فرض کے ساتھ ملائی گئی تھی بغیر تحریم جدیدہ کے۔ اب آگے کیا کرے؟ جب اس نے 4 رکعت بھی پڑھی اور اس کے ساتھ 2 رکعت نفل کی ملائی گئی تھی، اب سجدہ سہو کرے یا نہ کرے؟ تو علماء میں سے بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس صورت میں یہ سجدہ سہو نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ نفل میں سجدہ سہو کرے گا تو اس سے آپ فرض کے نقصان کو کیسے پورا کرتے ہو؟ کیونکہ ایک نماز کا نقصان جو ہے نا دوسری نماز میں سجدہ سہو کرنے سے جبر نہیں ہوگا، اس کا جبیرہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر نفل کے لیے نئی تکبیر، نیا تحریمہ نہیں پایا گیا، تو گویا کہ فرض نماز اور نفل نماز صلاۃ واحدہ ہے، جب صلاۃ واحدہ ہے تو سجدہ سہو سے جبر ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ اب یہ سجدہ سہو نہیں کر سکتا تو یہ ضرر کثیر ہے، کیونکہ ضرر کثیر اس طرح سے ہے نا کہ واجب چھوٹ جائے گا۔ اگر سجدہ سہو کرے نا تو اس سے نفل بھی درست ہو جائے گی، فرض بھی درست ہو جائے گی، اور یہ ضرر قلیل ہے سجدہ سہو کرنا، تو ضرر قلیل جو ہے نا ضرر کثیر کے لیے متحمل اور برداشت کیا جاتا ہے، لأن الضرر القلیل یتحمل للضرر الکثیر۔ تاکہ فرمائے کہ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اب نفل کی آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، جیسے کہ وہاں ہمارا مذہب استحسان کہ لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ لِوُقُوعِ النُّقْصَانِ فِي الْفَرْضِ، کہ یہاں پر نقصان فرض میں بھی آیا نفل میں بھی آیا، کہ فرض میں کسے نقصان ہے کہ بالخروج ہے کہ یہ آدمی فرض سے نکل گیا نفل کی طرف، لا علی وجہ المسنون، خلاف سنت کی طریقے پر۔ سنت کے موافق طریقہ کیا تھا کہ یہ سلام پھیر دیتا اس کے بعد نفل میں داخل ہوتا، لیکن اس نے سنت کا طریقہ چھوڑ دیا، علی وجہ المسنون داخل نہیں ہوا بلکہ علی خلاف وجہ المسنون داخل ہوا، تو اس لیے کیا ہو گئی، اس کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے وفی النفل، نفل میں کیا ہوا، نفل میں بھی نقصان آیا کہ بالدخول، کہ نفل میں آدمی داخل ہوا لا علی وجہ المسنون، سنت کے خلاف، کیسے کہ تحریم جدیدہ اس نے نہیں کیا۔ تو وَلَوْ قَطَعَهَا، آگے فرما رہے کہ اگر توڑ دے ان 2 رکعتوں کو، لم يلزمه القضاء، یا لم يلزمه القضاء، اس شخص پر قضا لازم نہیں ہے ہماری نزدیک، لأنه مظنون، کیونکہ اپنے خیال میں یہ 5ویں رکعت کو 4تھی رکعت سمجھ رہے، اس لیے اس پر واجب نہیں۔ آگے فرما رہے کہ وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ إِنسَانٌ فِيهِمَا، اگر کسی آدمی نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کیا کہ یہ تو امام نماز پڑھ رہے میں بھی ساتھ پڑھوں گا،
اور یہ جو پڑھ رہے آخر میں 2 رکعتیں تو نفل کی ہے نا، اور وہ ابتدا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ فرض کی کر رہے ہیں، تو فرض کی ابتدا تو ہماری نزدیک متنفل کی پیچھے جائز نہیں، مفترض کی، تب کیا ہوگا؟ تو فرمائے کہ اگر اسی صورت میں ایک شخص ابتدا کرے نا تو یصلی ستاً عند محمد، امام محمد سے کہ نزدیک اس شخص پر 6 رکعتیں ہیں، 6 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں تو نفل کی بن جائے گی نا، اور اس کے بعد کیا کرے؟ سلام پھیرے 2 رکعتوں پر، اور فرض کے لیے نئی نیت باندھے، کیونکہ نفل کی نیت سے تو فرض پڑھ نہیں سکتا، لأنه المؤدى بهذه التحریمہ، کہ یہ جو نماز ادا کی گئی نا اس تحریمہ کے ساتھ ادا کی گئی، اور جب اس تحریمہ سے ادا کی گئی ہے تو گویا کہ یہ 6 رکعت صلاۃ واحدہ ہے، وعندهما رکعتین، اور شیخین کے نزدیک صرف 2 رکعتوں کی قضا اس پر واجب ہے، لأنه استحکم خروجه عن الفرض، کہ اس شخص کا فرض سے نکلنا مستحکم ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو تحریم منقطع ہو گیا، تو لہذا اس شفعے کے علاوہ ان 2 رکعتوں کے علاوہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ ولو افسده المقتدی، اگر مقتدی ان رکعتوں کو توڑ دے تو امام کی بات تھی، لا قضاء علیہ عند محمد، امام محمد کے نزدیک تو مقتدی پر کسی چیز کی قضا نہیں، نہ 2 رکعتوں کی، نہ 6 رکعتوں کی، نہ 4 کی، اعتبارا بالامام، کی وہ امام پر قیاس کرتے کہ امام اپنے ظن میں مظنون تھا نا، تیسری اس پر واجب نہیں تھی، اسی طرح مقتدی پر بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز امام پر واجب نہیں وہ مقتدی پر واجب نہیں، قیاس کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن صحیح بات جو ہے شیخین کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وعند ابی یوسف و ابی حنیفہ، شیخین کی نزدیک بات یہ ہے کہ یقضی رکعتین، 2 رکعتوں کی مقتدی قضا کرے گا، کیونکہ نفل کے اندر شروع کرنا یہ قضا کو لازم کرتا ہے بِإِبْطَالٍ، ابطال کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے قضا کو واجب کرتے ہوئے اس نے شروع کیا تھا نا، تو اب یہ 2 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ ہاں امام کے حق میں جو 2 رکعتوں کی قضا واجب نہیں ہے نا، شفع کی نفل والی، وہ سکوت جو ہے نا صرف امام کے ساتھ خاص و عارض، لأن السکوت، کہ ان 2 رکعتوں کا ساکت ہونا امام کے حق میں بے عارض، یعنی کسی عارض کی وجہ سے ہے، یخص الامام، یخص بالامام، جو امام کے ساتھ خاص ہے، تو لہذا وہ مقتدی کی طرف متعدی نہیں ہوگا، مقتدی پر اس کی قضا واجب ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے، اور امام پر ظن کی وجہ سے واجب نہیں، اور یہ شیخین کی بات درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول آگے مسئلہ بیان کرتے ہیں سجود السہو والا مسئلہ کی، ومن صلی رکعتین تطوعا، اگر ایک شخص نے 2 رکعت نفل پڑھی، فسہا فیہما، ان 2 رکعتوں میں اس سے کوئی سہو ہوا، وسجد للسہو، اور سجدہ سہو بھی کیا اس سہوی کے لیے، ثم اراد، پھر اس نے ارادہ کیا کہ ایصلی اخریین، کہ 2 رکعتیں مزید اس کے ساتھ ملائے، 2 رکعتیں پڑھی نا سہو کے لیے، سجدہ سہو بھی کیا اخیر میں، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تاکہ میں ایک اور شفع بھی ملاؤں، تو اب یہ 2 رکعتوں کی بنا کر سکتے پہلی والی 2 رکعت پر یا نہیں؟ تو فرمایا کہ لم یبنی، بنا نہ کرے، بنا کا کیا معنی کہ جو 2 رکعتیں مزید ملانا چاہتا ہے نا یہ نہ ملائے، وجہ یہ ہے کہ لأن السجود یبطل، کہ یہ جو سجدہ سہو اس نے کیا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ سہو صرف اخیر کے اندر مشروع ہے نا، اگر یہ 2 رکعتیں مزید ملائے گا تو درمیان میں آئے گا، لوقوعه فی وسط الصلاة، کی نماز کے درمیان میں ہی واقع ہوا ہے، اور اس صرف اخیر میں مشروع ہے، تو پھر اس کا سجدہ سہو باطل ہو جائے گی، اس لیے کیا کرے 2 رکعتیں اس کے ساتھ نہ ملائے تو پھر تحریم مبتدعہ کرے، سلام وغیرہ پھرے، نیا تحریم اس کے لیے باندھے، اقتران نہ کرے بدون السلام و بدون التحریمۃ الجدیدہ، بخلاف المسافر، بخلاف اس شخص کے جو مسافر ہو، مثلا مسافر پر تو 2 رکعتیں ہوتی نا سوائے مغرب کے،
ظہر کی 4 رکعت والے بھی 2 رکعتیں پڑھتے، صبح کے 24 بھی 2 رکعتیں ہیں. اگر وہ 2 رکعتیں پڑھ چکا مثلا اور اس سے 2 رکعت میں کوئی واجب ترک ہوا تھا کہ جس کے لیے اس نے سجدہ سہو بھی کیا تھا، کہ اب اس نے کیا کر دیا، اقامت کی نیت کر لی. مثلا کسی جگہ گئے تھا، وہ جگہ سفر والی بن رہی تھی نا، اسی جگہ پر اس نے اقامت کی نیت کی. ہمارے نزدیک مثلا 15 دن کی نیت کری یا 16 دن کی، تو اب اس کی یہ نماز 2 رکعت سے 4 رکعت کی طرف بدل جائے گی، اقامت والی نماز ہوگی. تو اب اس صورت میں اگر وہ اقامت کی نیت کر لے تو آیا مزید 2 رکعت اس تحریمہ پر بنا کرے یا کیا کرے؟ نہیں، نماز شروع کرے. تو فرمایا کہ بخلاف المسافر، بخلاف اس شخص کے جو مسافر ہو، اذا سجد للسہو، کہ جب اس نے سہوی کے لیے سجدہ سہو بھی کیا ہو، ثم نوى الاقامۃ، پھر اس نے اقامت کی نیت کی، حیث یبنی، اب اس کے لیے جائز ہے کہ باقیہ 2 رکعتوں کی بنا کرے اس تحریم پر جو لازم ہو چکی ہے 2 رکعتیں. کس وجہ سے؟ اقامت کی وجہ سے، کیونکہ اقامت کی نیت سے 4 رکعتیں لازم ہو جاتی نا. تو اگرچہ یہاں پر سجدہ سہو درمیان میں واقع ہو رہا ہے نا، یہ برداشت کیا جائے گا. کیونکہ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْنِ، کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ تمہاری بنا درست نہیں ہے اور وہ بنا نہ کرے تو تَبْطُلُ جَمِيعُ الصَّلَاةِ، پھر تو اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی. اور درمیان میں سجدہ سہو واقع ہونے یہ ضرر قلیل ہے، اور ضرر قلیل ضرر کثیر کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ نہیں، آپ نماز میں بنا کر لو، یہ جو درمیان میں سجدہ سہو کیا ہو رہا ہے یہ ہم برداشت کریں گے تاکہ ساری نماز، پوری نماز باطل نہ ہو جائے. وَمَعَ هَذَا، اس کی باوجود اگر لو ادا، اگر مذکور آدمی کیا کرے، وہ نوافل ادا کرے، مثلا 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھے اور درمیان میں سلام نہ پھرے اور سجدہ سہو بھی درمیان میں واقع ہوا تھا، صحا، تو اس کی نوافل جائز ہو جائے گی. لبقاء التحریم، کیونکہ تحریم اس کا باقی ہے. ویبطل سجود السہو، اور جو سجدہ سہو کیا تھا نا وہ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. هو الصحیح، یہی درست روایت ہے. پھر بعد میں اس کے لیے کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے. آگے فرمایا کہ ومن سلم وعلیہ سجدۃ السہو، اگر ایک شخص نے سلام پھیرا اور اس پر سجدہ سہو باقی تھا لیکن وہ اس کو یاد نہ رکھ سکا، یاد نہیں تھا کہ میرے اوپر سجدہ سہو ہے، اور یہ جو سلام پھیر رہا ہے نا، سلام کس کے لیے پھیر رہا ہے؟ انقطاع صلات کے لیے. اسی اسنا میں فدخل رجل فی صلاته بعد التسلیم، کس نے سلام پھیر دیا تھا دائیں بائیں، اور ایک شخص اسی اسنا میں کیا کرے؟ اس کا اقتداء کرے، مقتدی بن جائے. تو آیا یہ جو مقتدی ہے نماز کے اندر داخل سمجھا جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے. فَإِن سَجَدَ الْإِمَامُ كَانَ دَاخِلًا، اگر امام نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا تھا نا اور اس کو سجدہ سہو یاد آیا اور سجدہ سہو کے لیے لوٹ آیا، سجدہ سہو کیا، تو یہ مقتدی بھی نماز کے اندر داخل سمجھا جائے گا. وَإِلَّا، اگر وہ سجدہ سہو نہ کرے نا فلا، تو پھر یہ مقتدی داخل ہونے والا نہیں سمجھا جائے گا. اور یہ مذہب کس کا ہے؟ متن میں جو بیان کر دیا گیا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، یہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہوا داخل سجد الامام او لم یسجد، کہ امام سجدہ سہو کرے یا نہ کرے، بہر صورت یہ مقتدی داخل سمجھا جائے گا نماز میں. وجہ یہ ہے کہ لأن عنده سلام من علیہ السہو لا یخرجہ عن الصلاة اصلا. امام محمد سے فرماتے اگرچہ ایک آدمی دائیں بائیں سلام پھر رہے تو یہ آدمی نماز سے خارج نہیں سمجھا جائے گا جب تک اس پر سجدہ سہو باقی ہو. نہ خروج موقوف کے ساتھ خارج ہوگا، نہ خروج بعد کے ساتھ ہوگا.
یعنی اس کے اوپر تو سجدہ سوا واجب تھا نا، یہ جو سلام آگے دائیں بائیں پھر رہا ہے اس خیال سے کہ میرے اوپر کچھ نہیں، اب میری نماز پوری ہوئی، تو یہ خارج عن الصلاۃ نہیں سمجھا جائے گا یہ شخص، بلکہ ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ اب بھی نماز کے اندر ہے، اب بھی یہ داخل الصلاۃ، داخل فی الصلاۃ ہے۔ لأنہا، کیونکہ یہ جو سجدہ سوا ہے نا، وجبت جبرن للنقصان، یہ واجب ہوا ہے اس نقصان کے لیے جو نماز میں واقع ہو جائے بطور جبیرہ کے، تو فلا بد، لہذا ضروری ہے کہ ایکون فی احرام الصلاۃ، کہ یہ آدمی نماز کے احرام میں ہو۔ احرام کا کیا معنی کہ اب بھی نماز میں ہو، تاکہ یہ تلافی اس کے لیے ممکن ہو سکے۔ وعندہما، شیخین حضرات فرماتے کہ نہیں، اگر وہ سجدہ سوا واپس آ کر لوٹے کرے پھر تو یہ مقتدی داخل سمجھا جائے گا، لیکن اگر اس نے سجدہ سوا نہیں کیا تو اب یہ مقتدی نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یخرجہ علی سبیل التوقف، کہ اس نے جو سلام پھیرا ہے نا یہ اس امام کو خارج کر دیتا ہے نماز سے علی سبیل التوقف۔ علی سبیل التوقف کا کیا معنی کہ اب یہ اس بات پر موقوف ہے کہ اگر واپس آ کر سجدہ سوا کرے پھر تو اس مقتدی کا داخل ہونا درست سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ امام واپس لوٹ کر سجدہ سوا نہ کرے نا تو پھر اس مقتدی کا نماز میں داخل ہونا درست نہیں سمجھا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لأنہ، یہ جو سلام ہے نا، یہ سلام جو پھیرا جاتا ہے دائیں بائیں، محلل فی نفسہ، بذات خود یہ محلل ہے کہ مصلی کو حلال کر دیتا ہے، مصلی کے لیے وہ چیزیں حلال کر دیتا ہے، یہ سلام جو نماز کے اندر اس پر حرام تھی۔ ہاں، علی سبیل التوقف ہم کہتے ہیں کہ جب یہ سجدہ سوا کے لیے لوٹ آئے گا نا تو یہ سلام اس کے لیے محلل نہیں ہوگا مگر بطریق توقف ہوگا۔ کیا معنی؟ وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ، یہ سلام عمل نہیں کرتا، اس کو نماز سے خارج نہیں سمجھتا، خارج نہیں کرتا، کہ لحاجتی ہی، کہ اس امام کی ایک حاجت ہے۔ وہ حاجت کیا ہے؟ اِلیٰ اَدَاءِ السَّجْدَةِ، کہ سجدہ سوا کرے۔ فَلَا يَظْهَرُ، لہذا یہ جو عدم عمل ہے، سلام کا عمل نہ کرنا، یہ ظاہر نہ ہوگا دونہا، بدون الحاجہ، یعنی بدون السجدہ، اگر سجدہ سوا کرے تو اس کا یہ عدم عمل تو پھر ظاہر ہوگا، یعنی سلام عمل نہیں کر سکتا، محلل نہیں ہوگا، لیکن اگر سجدہ سوا نہ کرے نا تو پھر سلام محلل ہے۔ ولا حاجت، اور یہاں پر تو حاجت ہی نہیں، کیونکہ علی اعتبار عدم العود، کہ تو ممکن ہے کہ آدمی کیا نہ کرے، واپس لوٹ نہ آئے، تو جب نہ لوٹے نا تو حاجت بھی معتبر نہیں، جب حاجت معتبر نہیں اور لوٹ بھی نہیں ہے تو اب یہ آدمی نماز سے خارج ہوا، تو خارج آدمی کے پیچھے اقتدا کرنا درست نہیں ہے۔ اب فرمائے کہ ہم یہ ذرا بتاؤ کہ جو اختلاف ہے اس کا ثمرہ اختلاف کس طرح ظاہر ہوگا، تو فرمائے کہ وَيَظْهَرُ الْاخْتِلَافُ فِي هَذَا، اس مسئلے میں بھی اختلاف ظاہر ہے، اسی طرح وفی انتقاض الطہارۃ بالقہقہۃ، کہ اگر ایک آدمی نماز کے اندر قہقہا لگائے، زور سے ہنسے، تو آیا اس کی طہارت ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ اور یہ جو طہارت، یہ جو قہقہا لگایا تھا اس صورت میں لگایا تھا کہ اس پر سجدہ سوا تھا اور اس نے دونوں طرف سلام پھیرا تھا، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جیسے اس کی نماز فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی، اسی طرح طہارت بھی باطل ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی اب تک نماز میں ہے، اب تک سلام نے اس کو محلل نہیں کیا، سلام اس کے لیے محلل واقع نہیں ہوا، جبکہ شیخین کے نزدیک اس کی طہارت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آدمی نماز سے بذریعہ یہ سلام خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح وتغیر الفرض بنیت الاقامت، کہ ثمرہ اختلاف دونوں کے درمیان ظاہر ہوگا اس صورت میں کہ جب اس کی فرض نماز بدل جائے اقامت کی وجہ سے، فی ہذہ الحالت، اسی حالت میں
کیا مانا کہ اگر مسافر تھا نا اور اس نے سجدہ سوی سے پہلے اقامت کی نیت کی تو عند محمد رحمت اللہ علیہ اس کی فرض نماز 2 رکعت سے 4 کی طرف بدل جائے گی، اور شیخین کی نزدیک اس کی نماز 4 کی طرف نہیں بدلے گی، بلکہ اس کی نماز کیا ہے اسی طرح رہے گی کہ فرض اس کی باطل نہیں کہ چاہے سجدہ سوا کرے یا نہ کرے، کیونکہ یہ شخص سلام کی وجہ سے نماز سے خارج ہو چکا ہے۔ اگر مقیم بن چکا ہے نا تو یہ اقامت سے پہلے ہی اس نے سفر والی نماز ادا کی، اور دوبارہ جو کسی کے ذمہ میں نماز نہیں ہے نا، لہذا دوبارہ کچھ بھی آگے نیا مسئلہ بیان کر رہے کہ ومن سلم، اگر ایک آدمی سلام پھیرے یرید به قطع الصلاة، اور اس کا ارادہ ہے نماز کا ختم کر دینا، وعلیہ سہو، اور حالت یہ تھی کہ اس پر سجدہ سہو واجب تھا، تو فعلیہ اب اس پر واجب ہے کہ ان یسجد لسہوہ، کہ سہوی کے لیے سجدہ سہو کرے، وجہ ہے کہ لأن هذا السلام، کہ جب اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور پھر بھی سلام پھیر رہا ہے تو اس طرح کا سلام جو ہوتا ہے نا غیر قاطع، یہ قاطع نہیں ہوتا نماز کے لیے، نماز اس کی برقرار ہے، اب دوبارہ لوٹ کر سجدہ سہو کر سکتے، دوبارہ تشہد وغیرہ پڑھی، ونیتہ تغیر للمشروع، اور یہ جو نیت کر رہے ہیں نا کہ میں نماز سے خارج ہو رہا ہوں، یا اسی طرح سے کوئی اور نیت کر رہے نا تو یہ مشروع چیز کو کیا کر رہے، بدل رہا ہے اور اس کو مغیر کر رہا ہے، اس کے اندر تغیر لانا چاہتا ہے، تو بلاغت اس کی نیت لغو ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو مشروع چیز ہے تو جوارح سے پڑھ رہا ہے اور نیت جو ہے اعمال القلب میں سے ہے، تو اس لیے اس کی نیت کیا ہوئی، لغو ضائع ہو گئی۔ آگے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک اختلافی مسئلہ بیان کرتے کہ ومن شک فی صلاته فلم یدری ثلاثا صلی ام اربعا، کہ اگر ایک شخص کو نماز میں شک ہوا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 رکعتیں پڑھی ہے، تو اب اس طرح کا شک درپیش ہونا کئی طرح سے ہے۔ نماز کی تعداد رکعات میں جو انسان کو شک درپیش ہوتا ہے، مثلا اس کو شک ہے کہ میں نے 3 پڑھی یا 4، میں نے 2 پڑھی یا 1، 3 پڑھی یا 2، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اصل میں اس مسئلے کے اندر مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی کو شک درپیش ہو جائے نا اور یہ شک اول مرتبہ ہو، اول مرتبہ کا کیا معنی، جسے صاحب ہدایت اول ما عرض له کہا ہے، تو اول سے مرادی ہے نا کہ عموماً اس کو شک درپیش نہ ہو نماز میں، کبھی کبھی، یہ معنی نہیں کہ زندگی میں اس کو بالکل شک درپیش نہ صرف پہلی مرتبہ ہو، یہ مراد اس کا نہیں ہے، یہ معنی اس کی مراد نہیں، اور اسی طرح سے یہ معنی اس کا مراد نہیں ہے کہ یہ جو شک اس کو درپیش ہے اس نماز میں پہلی مرتبہ، کیونکہ اس نماز میں پہلی مرتبہ شک درپیش ہو جائے یا پھر اسی نماز میں دوسری مرتبہ شک درپیش ہو جائے تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اول ما عرض له، معنی یعنی زندگی میں عموماً اس کو شک درپیش نہیں ہوتا، صرف کبھی کبھی درپیش ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کی صورت ہونا تو اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ استعنفا، تو بعض حدیث میں کیا حکم ہے، اعادے کو حکم دیا جا رہا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ اس میں مطلقاً اعادے کا حکم دیا گیا ہے کہ مطلقاً اعادہ کرے، اور یہ مذہب جو ہے امام اوزاعی اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں اعادہ واجب ہے، شخص پر کسی بھی طرح سے شک ہو جائے نا اعادہ کرے گا، ہاں اگر رکعت کی تعداد کا یقین ہو جائے کہ بس میری اتنی رکعت ہے پھر تو الگ بات ہے کہ وہاں سے کیا کرے، نماز کی بنا کرے، لیکن اگر یقین نہ ہو جائے نا، ظن غالب یا تخری وغیرہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ صحیحین میں عبداللہ بن مسعود کی روایت یہ آیا ہے کہ اگر کسی کو شک درپیش ہو جائے نا تو پہلا حکم اس کے لیے ہے کہ وہ تحری کرے۔ تحری کا کیا معنی کہ غور و فکر کرے، سوچ لے
اگر غالب ظن اس کو حاصل ہو جائے نا تو پھر غالب ظن پر کیا کرے؟ بنا کرے. یعنی جس طرف اس کو گمان غالب ہو جائے کہ 3 یا 4 بس سے کیا کرے؟ آگے نماز کو پڑھے. اور یہ ہمارا مذہب ہے کہ اگر کسی کو پہلی مرتبہ شک ہو جائے تو صورت میں اعادہ کرے. اگر بار بار شک آ رہے تو پھر اس صورت میں کیا کرے؟ تحری سے کام لے، غالب ظن پر کیا کرے؟ عمل کرے. اگر غالب ظن بھی نہ ہو سکے نا تو پھر بنا علی الاقل کرے، جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے. اور بعض روایت میں جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی کی روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ سجدہ سوا صرف کرے گا. سجدہ سوے سے کاموں کسی طرح ابو ہریرہ رضی کی روایت ہے. تو یہاں پر امام وزیر رحمۃ اللہ علیہ، امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مطلقاً اعادے کا حکم دیا ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف سجدہ سوا کافی ہے. ہر حالت میں سجدہ سوا کرے، چاہے بنا علی الاکثر کرے یا بنا علی الاکثر کرے. ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسی صورت میں بنا علی الاقل کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے نا کہ ہر اس رکعت پر یہ آدمی تشہد قاعدہ کرے گا کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ شاید میری آخری رکعت ہے، اور پھر آخر میں سجدہ سوا بھی کرے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تفصیل ہے، اگر آدمی کو یہ شک پہلی مرتبہ پیش آئے زندگی میں پھر تو یہ ادا کر لے. اگر شک پیش آتا رہتا ہے یعنی بار بار تو پھر ادا واجب نہیں، بلکہ صورت میں یہ تحری کرے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود سے کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. تحری کی صورت میں جس طرف اس کا غالب گمان ہو جائے نا اسی پر عمل کرے. اگر کسی جانب اس کا گمان غالب نہ ہو تو بلکہ گمان کے اندر تساوی ہو، ظن متساوی ہو جائے نا جانبین کی طرف، تو پھر کم رکعتوں پر بنا کرے اور آخر میں سجدہ سوا بھی کرے. اور بنا علی الاقل کی صورت میں ہمارا مذہب بھی کیا ہے، ائمہ ثلاثہ کی طرح ہے کہ ہر اس رکعت پر یہ آدمی قاعدہ کرے گا جس کے بارے میں یہ گمان ہو، یہ خیال ہو کہ شاید یہ آخری رکعت ہو، تاکہ آخری رکعت پر قاعدہ واقع ہو جائے. اگر قاعدہ واقع نہ ہو جائے نا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو دیکھیں اس مسئلے میں ثلاثہ نے صرف بنا علی الاقل والی روایات کو لیا اور سجدہ سوے کا حکم بھی لیا. تو بعض دوسری روایت جو ہے نا تحری والی وغیرہ وہ روایت انہوں نے ترک کر دی، اور امام اوزاعی شافعی رحمہ اللہ نے صرف استناف والی روایت کو لیا، یہ حدیث کو لیا، باقی تمام روایت کو انہوں نے ترک کر دیا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سجود سہو والی روایت کو لیا، باقی کو ترک کر دیا. جبکہ حنفیہ حضرات نے تمام احادیث کو لیا ہے اور ہر حدیث کا اپنا اپنا محمل قرار دیا اور بہترین تدوین فرمائی ہے. چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو جس میں اعادے کا حکم ہے نا پہلی بار شک پر محمول کیا ہے، اور تحری والا حکم جو عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ثابت ہے اس کو صورت پر محمول کیا کہ بار بار کیا ہو شک درپیش ہوتا ہو تو تحری سے کام لے. اگر تحری سے کام نہ چل سکے تو پھر بنا علی الاقل کرے اور آخر میں سجدہ سوا کرے. تو حنفیہ کے مسلک پر اس مسئلے میں تمام احادیث معمول بہا بن جاتی ہے، بخلاف ائمہ ثلاثہ کے کہ ان کے مذہب پر استناف والی حدیث اور تحری والی حدیث غیر معمول بہا بن جاتی ہے، متروک العمل بن جاتی ہے. تو یہ مسئلہ بیان کرتے دیکھیں کہ ومن شک فی صلاته، اگر کسی کو نماز میں شک ہوا، فلم یدر، اب اس کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ اثلاثا صلی، کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے ام اربعا یا 4 رکعتیں پڑھی ہے. وذالک، اور یہ جو شک اس کو درپیش ہے نا اول ما عرض له، کہ اس کی عادت نہیں تھی نا بلکہ عموماً اس کو شک نہیں آ رہا تھا لیکن اس مرتبہ اس کو شک آیا تو استعنفا. اب اس کے لیے حنفیہ کے نزدیک حکم یہ ہے نا کہ یہ نماز کا اعادہ کرے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب اس طرح کے ساتھ ہوا عموماً نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اگر اس کو ہم اعادے کا حکم دے دینا، استئناف اور استقبال کا حکم دے، تو اس میں اس شخص کے لیے گرانی، مشقت اور حرج نہیں ہے. لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا شک احدکم،
فی صلاتی ہی جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ انہو کم صلی کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے تو فلیستقبل الصلاۃ، تو کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا نا تو پھر ہر مرتبہ کیا کرے نماز کا اعادہ کرے، یعنی نئے سرے سے نماز پڑھے۔ وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا، اگر یہ شخص اس کو زیادہ درپیش ہوتا ہو، بار بار آتا ہو، جس کی عادت بن جائے، جیسے کہ بوڑھے اور کمزور لوگوں کو ایسا ہوتا ہے تو بنا علی اکبر رہی، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی روایت پر عمل کرے کہ پھر اکبر رائے غالب ظن پر کیا کرے، گمان کرے، عمل کرے غالب گمان پر، اگرچہ استناف تو کیا ہے، عظیمت ہے، اولا ہے، لیکن اس آدمی کے لیے اگر ہر مرتبہ ہم کہیں نا کہ تم استناف پر تو خرج میں واقع ہوگا، تو پھر اغلب ظن سے کام لے لے گا۔ لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من شک، یعنی شکا کثیرا فی صلاتی، کہ جس کو شک آئے نماز میں بار بار، تو فلیتحر الثواب، تو وہ کیا کرے، ثواب والی جانب پر غور و فکر کرے، تحری کرے۔ اگر ثواب کی طرف اس نے بار بار صحت والی جانب کی طرف اس نے غور و فکر سے کام لیا، لیکن وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ رَأْيٌ، اگر اس کو غالب ظن حاصل نہ ہو سکا، غالب رائے اس کو حاصل نہ ہو سکی، تو بنا علی الیقین، تو پھر یقین پر بنا کرے۔ یقین کا کیا معنی ہے؟ اقل، کیونکہ اقل رکعت جو ہے نا، کم رکعت وہ کیا ہوتی ہے، یقین ہوتی ہے۔ جیسے 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 پر بنا کرے، 1 اور 2 میں شک ہے تو 1 پر بنا کرے۔ لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من شک فی صلاتی، اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے، فلم یدری اثلاثا صلی ام اربعا، کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو بنا علی الاقل، اقل پر بنا کرے۔ والاستقبال بالسلام، اور سلام کے ذریعے کیا کرنا، استقبال کرنا، نئے سرے سے نماز پڑھے سے مراد سلام عرفی نہیں ہے، اولا یہ تو زیادہ اولا ہے، لأنه عرف محللا، یہ جو سلام ہے نا، یہ پہچانا گیا ہے کہ یہ محلل دون الکلام، کلام کے ذریعے یہ استقبال نہیں کر سکتا، کیوں کلام محلل نہیں ہے بلکہ وہ مفسد ہے۔ ومجرد النیت تلغو، اور جو نفس نیت کرے گا نا یہ لغو ہو جائے گا۔ وعندنا البناء علی الاقل، اور ہمارے نزدیک جب یہ بنا علی الاقل کرے گا نا تو پھر صورت میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی یہ حکم ہے، ہمارے نزدیک بھی یہ حکم ہے کہ یقعد فی کل موضع، ہر اس جگہ پر قاعدہ کرے گا، ہر اس رکعت کے بعد قاعدہ کرے گا کہ یتوہم آخر صلاته، کہ جس کے متعلق اس کا وہم ہے، خیال ہے کہ شاید یہ میری کیا ہو، آخری رکعت ہو، نماز کا آخر ہو، کئی لا یصیر تارکا فرض القعدہ، تاکہ نہ بن جائے فرض قاعدے کا چھوڑنے والا، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دینا، چھوٹ جائے تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ باب صلاۃ المریض، ماقبل کی جو باتیں بیان کی گئی نا وہ تو صحیح لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے کہ صحیح لوگ جو کیا ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، ان کی نماز کا طریقہ بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ مریض اور سقیم، جو شخص بیمار ہو جائے، اس کی نماز کے متعلق احکام بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اذا عجز المریض عن القیام، اگر ایک آدمی عاجز ہو جائے کھڑے ہونے سے، نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی کھڑا نہ ہو سکے ابتدائی طور پر، یعنی بالکل پیدا ہی ایسا ہوا، اس کے لیے تو قیام ہے ہی نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو پہلے کھڑا ہو سکتا تھا صحت کی حالت میں، بعد میں کیا ہوا، بیمار ہوا اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، یا کھڑا ہو سکتا تھا لیکن کھڑے ہونے کی وجہ سے بتایا گیا تھا کہ اس کی مرض بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے نا کہ صلی قاعدا، بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھنے کی صورت میں یرکع و یسجد، رکوع سجدہ کرے گا۔ رکوع سجدہ ساقط نہیں ہے، ایما اشارہ نہیں کر سکتا، رکوع ذرا اونچا کرے گا اور سجدہ ذرا اس کے نیچے کرے گا۔ لقولی علیہ السلام لعمران ابن حسین، کہ نبی علیہ السلام سے جب عمران ابن حسین نے اپنی نماز کے متعلق مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ صلی قائما، اگر آپ کی طاقت ہے پھر تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، فإن لم تستطع، اگر اس کی طاقت نہ رہے، فقاعدا، تو پھر کیا کرے، بیٹھ کر پڑھے، فإن لم تستطع، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہے،
تو فعل الجنب تو پھر ایک کروٹ پر، دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر کسی تکیے پر جانب لگا کر نماز پڑھیے تو ایمان پھر تیسری صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اشارے سے ہی نماز پڑھے گا، آپ اشارہ کرے. وَلِأَنَّ الطَّاعَةَ کیونکہ جو طاعت واجب ہے ہماری اوپر نہ بحسب الطاعت بحسب الوسع بحسب الطاقة اور بحسب القدرہ ہے کہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها کی طاقت کے مطابق کیا ہے مکلف بنا دیا گیا ہے انسان کو. التکلیف بحسب الوسع. قال آگے فرمایا صاحب قدوری نے کہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اگر فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ کا لیکن اب برسیغہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ ہے کیونکہ ہمیں مخاطب تو نہیں کر رہا کیونکہ اذا عجز غیب والا سیاستیہ پر بھی مانا ہوگی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اگر مریض کو اپنی حیات پر رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہ رہے نا تو اومع ایماءً تو پھر اشارے سے رکوع سجدہ ادا کرے، یعنی قاعداً، یہ جو اشارہ کرے گا نا کھڑے ہو کر نہیں کرے گا بلکہ بھیٹ کر اشارہ ادا کرے گا. کیونکہ لأنہ وسع مثلہ کہ بس یہی اس کی کیا ہے وسعت میں ہے. اور یہ جو ایما ہے نا للرکوع والسجود، یہ نفس رکوع اور سجود کے لیے اپنی حالت پر جو ادا کیا جاتا ہے تو اسی کے مثل ہے، اسی کی نظیر ہے. اور ایما جو ہے نا اشارہ یہ قیام کی حالت میں غیر مشروع ہے، تو اس لیے کیا کرے گا بیٹھ کر ایما کرے گا. وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، اب جب یہ سجدہ اور رکوع اشارے سے کرتا ہے نا تو اشارے کے اندر یہ فرق اور تمیز ضرور کرے گا کہ رکوع والا اشارہ ذرا اونچا کرے گا اور یہ جو سجدے والا اشارہ ایما کرے گا نا یہ ذرا نیچے کرے گا، جھک کر کرے گا کہ وَجَعَلَ بنا دے گا کر دے گا سجود اپنے سجدے کو اخفض ذرا جھک کے من رکوعه رکوع والی ایما سے لأنه قائم مقامهما کی جو ایما ہے نا للرکوع والسجود یہ رکوع اور سجدے کے قائم مقام اس کے نائب مناب ہے. فأخذ حکمهما ان دونوں کا حکم ان دونوں نے لے لیا تو رکوع والا سجدہ رکوع والا ایما ذرا اونچا ہوگا اور سجدے والا ایما ذرا نیچے ہوگا. طرح کی مسئلہ بیان کرتے کہ جب کسی حالت ہے نا اشارے کی صورت میں نماز پڑھ رہے تو پھر اپنے چہرے کی طرف کسی چیز کو نہ اٹھائے. اگر کسی چیز کو اٹھا لیا نا اور اس نے سر بھی جھکا لیا نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. اگر اس نے بالکل سر کو حرکت ہی نہیں دی اور کسی چیز کو اٹھا لیا تھا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. فرمایا کہ ولا یرفع اٹھائے گا نہیں الی وجهه اپنے پیشانی کی طرف چہرے کی طرف شیئا کوئی چیز یا ولا یرفع شیء الی وجهه یسجد علیہ جس پر یہ سجدہ کرے لقول علیہ السلام کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قدرتا کہ اے مریض اگر آپ کی طاقت سے اور آپ سے یہ ہو سکے تو ان تسجد علی الارض کی زمین پر سجدہ کر سکے تو فسجد پھر زمین پر سجدہ کرو والا اگر اس کی طاقت نہ رہی نا تو فاوم برأسک اپنے سر سے اشارہ کرو. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ اگر ایک شخص نے صحیح کیا کہ چہرے کی طرف پیشانی کی طرف کسی چیز کو اٹھایا وَهُوَ يُخْفِضُ رَأْسَهُ اور وہ سر کو جھکائی بھی تو اجزأه تو پھر اس کا یہ اشارہ مع وضع الجبهة بذلك الشيء على ذلك الشيء درست ہو جائے گا لوجود الایماء کیونکہ یہاں پر وہ اشارہ پایا گیا. لیکن اگر ایسا کرے کہ وَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جَبْهَتِهِ اگر اس چیز کو جبہی پر ہی رکھے اور سر کو نہ جھکائے اور بس اسی چیز کو ہی اٹھائے تو لا یجزی ہے تو پھر صحیح سجدہ ادا نہیں ہوا کیونکہ لِانْعِدَامِ ہی کہ یہاں پر ایما اشارہ نہیں پایا گیا. آگے مسئلہ مزید بڑھاتے ہیں. فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ اگر اس مریض کو بیٹھنے کی طاقت نہ رہے تو استلقى على ظهره استلقى کو کیا معنی یعنی اعتمد على الوسادة کسی تکیے کسی چیز پر ٹھیک لگا کر چت لیٹے. استلقى على ظهره
اپنی پیٹھ پر چت لیٹے. چت لیٹنے کا معنی یہ نہیں کہ مکمل طور پر چت لیٹے، کیونکہ پھر اسی صورت میں تو ایک صحیح آدمی بھی اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ نہیں پڑھ سکتا. معنی یہ ہے کہ چت لیٹتی ہوئی کسی چیز پر ٹیک بھی لگائے. وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو قبلے کی طرف کرے. اگر سمیٹ سکے نا تو پھر پاؤں سمیٹے، اگر سمیٹنے کی قدرت نہ رہے تو پھر لیٹائے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع سجدے کے لیے اشارہ کرے. لقوله علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا تو مریض کو کہ یصلی المریض قائما، مریض کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہ رکھ سکے تو فقاعدا، پھر بیٹھ کر پڑھے. فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی نہ رکھ سکے تو فعلى قفاه، تو پھر اپنی گدی کی چھت لیٹ جائے. گدی پر لیٹ جائے نا، چھت پر لیٹ جائے. یؤمی ایماء، اشارے سے نماز پڑھے. فإن لم يستطع، اگر چھت لیٹنے کی بھی طاقت نہیں رہی، سر ہلانے کی بھی طاقت نہیں رہی، تو فاللہ تعالی احق بقبول العذر منہ، تو پھر اللہ رب العزت زیادہ حقدار اس بات کی کہ اس کی طرف سے کیا کرے، عذر قبول کرے. عذر قبول کرنے کا کیا معنی کہ اس کی طرف سے نماز مؤخر کی جائے گی، اب نماز نہیں پڑھے گا. کیونکہ جب سر ہلانے کی بھی طاقت نہ رہی نا اور سر سے اشارہ للرکوع والسجود نہیں کر سکتا، تو اب اس سے بعد حضرات کے نزدیک نماز ساقط ہو جائے گی، اور بعد حضرات کے نزدیک اس سے نماز مؤخر ہو جائے گی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر پڑھے. اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے. آگے فرمائے کہ وَإِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ، اگر یہ آدمی کروٹ کی سائیڈ پر کیا ہو گیا، لیٹ گیا، چت لیٹ گیا. وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور چہرہ رخ اس کا قبلے کی طرف جازا، تو اگر سر سے اشارہ وغیرہ کر سکے نا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. اور اس کا کرنا بھی درست ہے. لما روینا من قبل، کہ پہلے بھی ہم نے عمران بن حسین کی حدیث میں بیان کیا تھا. الا ان الاولى هو الاولى، مگر یہ بات ہے کہ پہلی والی جو صورت ہے نا کہ استلقاء علی الظہر، وہ کیا ہے، هو الاولى، وہ زیادہ راجح ہے. کس سے؟ استلقاء علی الجنب سے. یہی اس طرح عبارت بنے کہ الا ان الاولى، یعنی الا ان الاجدر والالیق والافیق والاحرى والمناسب والانسب، سب سے زیادہ مناسب صورت کون سی ہے؟ هو الاولى، وہ پہلی صورت ہے. عندنا، ہمارے نزدیک، خلافا للشافعی رحم اللہ، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک، اس کے نزدیک استلقاء علی الجنب، یعنی کروٹ پر لیٹنے والی صورت زیادہ افضل ہے چھت پر لیٹنے والی صورت سے. وہ دلیل یہ دیتے کہ لأن اشارت المستلقی، کہ جو چھت لیٹا ہوا آدمی ہونا، اس کا جو اشارہ ہے تقع الى ہواء الکعبۃ، یہ کعبے کی جو کیا ہے فضا ہے، ہوا ہے، ایٹماسفیئر ہے، اس کی طرف واقع ہو رہا ہے. واشارت المضطجع علی جنبہ، اور وہ آدمی جو ایک جانب، ایک کروٹ پر لیٹا ہوا ہونا، تقع، یہ واقع ہوتا ہے الی جنب قدمیہ، یا الی جانب قدمیہ، قدموں کی طرف واقع ہو رہا ہے. وبہ، اور اسی سے تو بطریقہ اکمل تتعدى الصلاۃ، نماز ادا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لے لے. لیکن صحیح بات یہ ہے جو کیا ہے ہمارے نزدیک ہے کہ استسقاء علی القفا علی الظہر زیادہ بہتر ہے. فإن لم يستطع الإيماء، فإن لم يستطع الإيماء، اگر یہ شخص طاقت نہ رکھ سکے اشارے کرنے کی برأسہ، سر کے ذریعے سے، اخرت عنہ، اب یہ نماز مریض سے مؤخر کی جائے گی. ولا یؤمی بعینیہ ولا بقلبہ ولا بحاجبیہ، ہمارے نزدیک قول مفتبی پر وہ اب اشارہ نہیں کر سکتا آنکھوں کے ذریعے، دل کے ذریعے، بھووں کے ذریعے. اگر ایسا کرے اس کی نماز نہیں ہوگی. اگرچہ بعض علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور امام ظفر، امام شفیع وغیرہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا، لیکن یہ درست نہیں، قول مفتبی ہی نہیں. خلافا لظفر رحمہ اللہ لما روینا من قبل، بخلاف امام ظفر صاحب کے اور اسی طرح ائمہ ثلاثہ کی، وہ فرماتے کہ نہیں، اگر بھووں سے اشارہ کرے نا رکوع سجدے کے لیے تو یہ درست ہے. اسی طرح سے آنکھوں سے اشارہ کرے. اور ان لوگوں نے کیا کر دیا، سر کے ذریعے اشارہ
کرنا یہ تو بدل تھا کسی رکوع اور سجدے سے نہ، تو اس کے لیے ایک اور بدل بنا رہے، وہ بدل سے بدل بنا رہے اپنی رائے سے۔ وَلِأَنَّ نَصْبَ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ، ہم یہ جواب دیتے کہ آنکھوں کے ذریعے اشارہ کرنا، بھوؤں کے ذریعے اشارہ کرنا یہ ہم جائز نہیں سمجھیں گے، کیونکہ سر سے اشارہ کرنا خود بدل تھا کس کا، رکوع اور سجدے سے، تو ایک بدل سے بدل بنانا درست نہیں۔ ہاں اصل سے بدل بنانا درست ہے، اصل سے خلف بنانا درست ہے، لیکن خلف کے لیے خلف، بدل کے لیے بدل نہیں ہوتا، اور یہ اگر ہونا تو یہ عقلی ذریعے سے نہیں ہو سکتا، کسی نقلی ذریعے سے ہونا چاہیے۔ وَلِأَنَّ نَصْبَ الْأَبْدَالِ مسئلہ اور امام ظفر، بدلوں کو خلف کو مقرر کرنا، نصب کرنا، بنا دینا، بالرأی رائے کے ذریعے، ممتنعنی درست نہیں فقہ کے قواعد میں وغیرہ میں۔ وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ، اگر آپ کہیں کہ ہم تو بدل مقرر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو قیاس کر رہے ہیں، تو یہ قیاس بھی نہیں چلے گا، کیونکہ لِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ رُكْنُ الصَّلَاةِ، کہ سر کے ذریعے جب ہم اشارہ کریں گے نا رکوع اور سجدے کے لیے، اس کے لیے تو رکوع اور سجدہ ایک رکن نماز کا، اس سے تو رکن ادا ہو جاتے، دون العین وأختیها، آنکھ کے اشارے سے اور اسی طرح سے دل کے اشارے سے اور بھوؤں کے اشارے سے یہ رکن ادا نہیں ہوتا، اختیہ سے مراد کے حاجبین اور قلب۔ وقول، اور یہ جو فرمایا مت کے اندر کہ اگر اس کو یہ طاقت بھی نہ رہے نا اشارے کی تو اخرت عن، اس کا کیا منع ہے؟ اشارہ تو جیسے اشارہ اس بات کی طرف کھلا انہو لا تسقط الصلاۃ عنہ، کہ نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر یہ جو اشارے کرنے کی قدرت اس کی نہیں نا، اس آدمی کو دیکھا جائے گا کہ یہ مفیق ہے یا مغمی ہے، یعنی اس کو ہوش ہے یا ہوش اس کی ختم ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، تو فرمائے کہ وَإِن كَانَ الْعِجْزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانَ مُفِيقًا، اگر اس کا یہ عجز دائم رہا ایک رات اور ایک دن سے زیادہ، یعنی 5 نماز سے زیادہ، اور یہ بھی ہوش سنبھالے ہوئے ہے یہ شخص، یعنی ہوش سنبھال رہے، تو پھر اسی صورت میں کیا ہے، اس سے نماز ساقط نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ، یہی کیا ہے درست بات ہے، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے سب سے درست بات ہے، کیونکہ جب یہ مفیق ہونا ہوش اس کی ہو تو لأنه يفهم مضمون الخطاب، کہ خطاب والا جو مضمون ہے نا کہ اقیم الصلاۃ، اس مضمون کو یہ سمجھ سکتے، البتہ حرکت نہیں کر سکتا، اور تکلیف جو ہے نا یہ کس وجہ سے، یہ اسی فہم کی وجہ سے ہے نا، اسی عقل کی وجہ سے کہ عقل اس کی قائم ہے، بخلاف المغمی علیہ، بخلاف اس شخص کی جو بے ہوش ہو جائے نا کہ وہ فہم نہیں کر سکتا، وہ فہم خطاب سے عاجز ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرے علماء نے فرمایا جیسے کہ نور الازاق اور اسی طرح صاحب شامی نے فرمایا کہ اگرچہ مفیق نا اس صورت میں اگر من یوم و لیلہ سے نماز اس کی زیادہ ہو جائے اور یہ سر سے بھی حرکت نہ کر سکے تو پھر اس پر کیا ہے قضا نہیں ہوگی، ساقط ہوئی۔ وَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، اگر ایک شخص قیام پر قادر ہو جائے، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ہاں کھڑا تو ہو سکتے ہیں لیکن رکوع کے لیے نہیں جھک سکتا، ٹانگوں میں کیا ہے بیماری ہے، گھٹنوں میں، وہ سجود اس طرح سجدہ بھی نہیں کر سکتا اپنی ہیئت پر، تو پھر اس کو حکم یہ دیتے ہیں نا کہ لم یلزمہ القیام، اس کے لیے کھڑا ہونا لازم نہیں، ویصلی قاعدا، یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھی، ایماءً رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے، وجہ یہ کہ لأن رکنیت القیام، کہ قیام کا رکن ہونا نا یہ اس لیے کر دیا گیا ہے کہ للتوسل به الى السجدہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پہنچ جائے سجدے کی طرف، اس کے ذریعے سے ہم سجدہ کر سکے، للتوسل به منا للتضرع به، وسیلہ کے لیے ہے، لما فیہ من نہایت التعظیم، کہ سجدے کے اندر غایت تعظیم ہے، نہایت تعظیم، تعظیم کا آخری درجہ ہے۔ فَإِذَا كَانَ، پھر جب یہ ایک ایسا قیام ہے کہ لا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ، کہ اس کے بعد سجدہ اپنی حالت پر نہیں آ سکتا، تو لا يكون رکنا، تو پھر ایسا قیام رکن نہیں ہے۔ فَيُتَخَيَّرُ یا فَيَتَخَيَّرُ، مریض اختیار کرے گا ان دونوں میں سے جس صورت کو چاہے، کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے، اور سجدہ رکوع اشارے سے پڑھے۔ والافضل، بہتر یہی ہے کہ هو الایماء قاعدا،
یہ جو اشارہ کرے گا نا کھڑے ہو کر نہ کرے بلکہ بیٹھ کر کرے، کیونکہ لأنه اشبہ بالسجود، کہ کیا ہے زیادہ مشابہ سجدے کے، یعنی زیادہ قریب سجدے کے۔ وَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ، اگر ایک آدمی بالکل تندرست نماز پڑھ رہا تھا، مثلا بعد الصلاۃ، اس نے بعض نماز پڑھی، مثلا ظہر کی نیت اس نے باندھی تھی نا 2 رکعت، تو اس نے بالکل صحیح طرح پڑھی جسے صحیح تندرست آدمی پڑھتے، قائماً کھڑے ہو کر، ثم حدث به مرض، ایک دم اچانک کچھ کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اتمھا قاعدا، نبی بیٹھ کر پڑھے بیٹھ کر، یرکع ویسجد، رکوع سجدہ کرے، یا اگر رکوع سجدہ بھی نہ کر سکے تو او یؤمی، تو پھر کیا کرے، اشارے سے یہ کرے، ان لم یقدر، اگر اس کو رکوع سجدے کی طاقت نہیں، اگر اشارے کی بھی طاقت نہیں، یعنی بیٹھ نہیں سکتا اشارے کے لیے، تو مستلقین، پھر چت لیٹے، ان لم یقدر، اگر قعود کی طاقت اس کو نہ رہے۔ اور ایسا پڑھنا جائز کیوں کے لیے انہ بنا الادنی علی الاعلی، کہ اس نے ادنا درجے کو بنا کر دیا، عطف کر دیا، وضع کر دیا علی الاعلی، اعلیٰ درجے پر۔ پہلے جو نماز پڑھ رہے تو وہ تو اعلیٰ درجے کی تھی نا، اور آپ جو پڑھے تو ادنا درجے کی ہو گئی، تو ایسا کرنا درست ہے۔ فاسوارک الاقتداء، یہ اقتداء کی طرح ہو گیا کہ ایک مریض کی اقتداء صحیح آدمی کے پیچھے درست ہے، اسی طرح ایک قاعد کی اقتداء قائم کے پیچھے درست ہے، اسی طرح ایک راکع کی اقتداء، اسی طرح ایک مغنی سے آپ کا اقتداء درست ہے راکع اور ساجد کے پیچھے۔ تو یہ جو اقتداء کر رہے نا، یہ بھی کیا ہے، مغنی ہوا نا، اور یہ اقتداء جو کر رہے ہیں، پہلے والی نماز مضبوط تھی، اعلیٰ تھی، اور بعد والی نماز ادنا ہے، تو ادنا کی اقتداء اعلیٰ کے اوپر، یا اس کی بنا اعلیٰ پر، یا اس کا عطف وضع کرنا اس پر درست ہے، جس سے اقتداء الضعیف خلف الصحیح درست ہے، اور خلف القوی درست ہے، اسی طرح یہ بھی درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے مریض والا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ